الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہمیں بے شمار رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رب عز و جل اس کے اوپر 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی۔ درود پاک پڑھنے کا یہ ثواب ہے، تو اندازہ لگائیں جو 100 مرتبہ 200 مرتبہ یا 313 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کو کس قدر ثواب ملے گا اور کس قدر اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا۔ تو کثرت سے درود پاک لازمی پڑھا کریں، بالخصوص جب آپ رب عز و جل کی ہدایت سے، اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے، اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت بھی لازمی طور پر اول آخر درود پاک پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو، اور آپ کو بتا بھی دیا جاتا تو اس پر عمل کر لیا کریں۔ دوسرا، کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف بھی نوٹ فرمائیں، ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت کوئی بھی کام ہو تو آپ میرے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اہل کراچی کو تو پتہ ہی ہے کہ الحمدللہ عز و جل میں جمعے کے علاوہ 6 دن آستانے پر غریب آباد چورنگی پہ تقریباً اہل کراچی کو پتہ ہے الحمدللہ بیٹھتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطاؤں سے جس کو آستانے پر آنا ہو تو بالکل آ جائیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ظہر سے مغرب میں آستانے پر ہی ہوتا ہوں اللہ کی رحمتوں سے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بابا جی۔ جی کیسی ہیں میرے بہن؟ میرے دو سوال ہیں۔ نام ایک بتائیے۔ تو یہ ہے کہ نام تسکین کی والدہ شہناز۔ جی ٹھیک ہے، کیا مسئلہ تو ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک دفعہ سانپ نے ڈس ہے، تو اب جو ہے نا محرم کے پہلے 10 دنوں میں ان کو سانپ ڈس لیتا ہے۔ اچھا، تو کہاں رہتی ہیں یہ؟ چکوال اچھا، چکوال کے پاس ہی گاؤں ہے ایک، ادھر رہتا تو محرم میں ہر سال ان کو سانپ ڈس لیتا ہے؟ جی، محرم کے پہلے 10 دنوں میں ہر سال ڈستا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حفاظت فرمائے، میں انشاءاللہ ضرور بتاتا ہوں۔ اور ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میرے 2 مسئلے ہیں۔ بتائیے، نام بتائیں پہلے۔ میرا نام اختر محمود ہے۔ کیا؟ اختر محمود؟ جی سر، اختر محمود ہے۔ امی کا نام؟ ہماری تقریباً میں اگر فون کیتا ہے تو امی کا نام بتائیں۔ اختر محمود؟ جی والدہ کا نام کریم جان۔ کیا نام ہے؟ کریم جان۔ کریم جان۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ ہے کہ میں اگر کسی فون سے ہونے سے تو صورت ابراہیم پڑھو، میں پڑھ بندہ آتا ہے وہ مردانہ کمزوری ہوئی جی نا نہیں مطلب نہیں تو اس کے دیکھیں میری بات سن لیجئے گا، میں جواب بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب کوئی نہیں پڑھ پاتا وظائف تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ میرے نمبرز پہ رابطہ کرائے، جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں جیسے سورہ ابراہیم کا آپ کو میں نے بتایا تھا، مجھے یاد آئی کہ سورہ ابراہیم کا تعویذ بھی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو نہیں پڑھ پاتے، تو وہ تعویذ پانی میں گھول کے پیا جاتا ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اقبال بابا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی میں خانے وال سے نا رمشا بات کر رہی ہوں۔ ہاں رمشا بولو، کس کے متعلق پوچھنا ہے؟ جی وہ میں نے نا والدہ کے متعلق پوچھنا تھا، پہلے بھی آپ سے نام بتاؤ۔ کروایا 2 مرتبہ نا استخارہ، نام تو بتاؤ۔ اب دوبارہ میں استخارہ کروانا چاہتی ہوں والدہ کے اچھا بارے میں۔ نام تو بتا دیجئے۔ والدہ کا نام شہناز، ہاں، اور نانی؟ نانی کا نام فاطمہ بی بی۔ ان کو نا پیٹ میں بہت درد رہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ مسئلہ بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، ٹونا ہے، کوئی ہے۔ نہیں تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ جی ڈاکٹر کو دکھایا؟ جی ڈاکٹر کو بھی دکھایا، ڈاکٹر بھی کوئی کچھ بتا دیتا ہے، کوئی کچھ بتا دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ چلو میں انشاءاللہ تعالی جواب دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آسانی دے، اللہ آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ نیاز محمد شاہ مانسیرہ سے۔ نیاز محمد شاہ، آپ کا مسئلہ ہے؟ امی کا نام بتائیے۔ میرے بیٹے کا مسئلہ ہے جی۔ بیٹے کا نام بتائیں، اس کی والدہ کا نام بتائیں۔ مراد علی شاہ۔ مراد علی شاہ، والدہ؟ بی بی نگینہ۔ بی بی نگینہ، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بچہ بہت ضد کرتا ہے جی گھر میں۔ عمر کیا ہے؟ بات جی عمر کیا ہے اس کی؟ اس کی عمر ہے تقریباً 19 سال ہے جی۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم اس کو سکون دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ ہلو۔ جی میرے بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ جی بابا جی عامر شہزاد آپ کے نام سے رہی۔ عامر شہزاد سریا۔ تو بابا جی میں یہ پک اپ صدوقی لینا چاہ رہا ہوں، اور دوسرا میرا رشتے کا مسئلہ ہے۔ تو کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ پک اپ صدوقی۔ اچھا سوزوکی پک اپ لینا چاہتے ہیں؟ جی دوسرا ہے رشتے کا پرابلم ہے، رشتہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے میں دونوں چیزیں دیکھ کے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں شہناز بات کر رہی ہوں بہاڑی سے۔ جی میری بہن آپ کا مسئلہ، امی کا نام بتائیں۔ میرے نا 3 سال ہو گئے، میری طبیعت نہیں صحیح رہتی۔ امی کا نام بتائیے۔ میری امی کا نام ہے نسیم بی بی۔ نسیم بی بی۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، ان کو سمجھ نہیں آتی، کوئی میڈیسن اللہ آپ کھاتی کو ہوں تو صحت میرے- دے۔ آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ، حساب لگا کے آپ کو بتاتے ہیں، وظیفہ بھی بتاتے ہیں، کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا تاکہ سوال کے جواب میں وظائف بھی لکھیں، ساتھ میں میرے نمبرز بھی اونیئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی منور اقبال بات کر رہا ہوں بکھر سے۔ جی منور اقبال بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ ایسا ہے کہ میں مستری والا کام کرتا ہوں اور امی کا نام بتائیے۔ تاج مائی۔ تاج مائی، کیا کام کرتے ہیں؟ مستری والا کرتا ہوں، مکان بناتا ہوں۔ صحیح ہے۔ جی وہ سمجھ نہیں آتی وہ پیسے کہاں جاتا ہے۔ اچھا برکت نہیں ہے رزق میں، کام ہوتے ہیں مگر پیسہ پتہ نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی۔ میں سر خدا بخش ضلع راجن پور پنجاب تو بات۔ خدا بخش بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ سر مسئلہ یہ ہے، میرا بیٹا ایف اے کی تیسرے تعلیم 2 دفعہ ہوں اپلائی کیجیے سپاہی کی ملازمت سے۔ ہاں بیٹے کا نام بتائیں، بیٹے کا اور اس کی امی کا نام بتائیں۔ محمد آصف اقبال مئی۔ محمد آصف، والدہ اقبال مائی۔ جی اچھا جاب نہیں ہو رہی اس کی؟
ਜੀ ਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਛੋੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰ ਏਜ थी कि ਹੁਣ की है। मैं बताता हूँ, मैं समझ गया हूँ मामलात को, इंशाअल्लाह मैं बताता हूँ आपको। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा जी, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से? अब्बास मेरा नाम है जी। वालदा का नाम है नूर बेगम। ठीक है, मसला क्या है? देखिए बेगम का नाम है नसीम अख्तर जी। वालदा का नाम है मरियम। मरियम, ठीक है, क्या मसला है? शादी को 10 साल हो चुके, बनती नहीं है। अच्छा, लड़ाई झगड़े रहते हैं? लड़ाई झगड़ा भी रहता है, सेहत ठीक नहीं रहती इसकी, और जोड़ों में दर्द, बुखार और लड़ाई झगड़ा, गुस्सा जिद्दी बहुत है। आप ज्यादा ख्याल करा करें ना, बीमार भी रहती हैं फिर भी लड़ाई झगड़े करते हैं आप। नहीं, मैं तो बहुत कम लड़ाई करता हूँ, बोलता भी नहीं हूँ, फिर भी यही करती है लड़ाइयाँ। मैं बताता हूँ रब्बे करीम शिफा अता फरमाए, लड़ाई झगड़े ही बंद हो जाएं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी इकराम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इकराम भाई, आपका मसला है, अम्मी का नाम बताएं। जी मेरे बेटे का मसला है, मेरी अम्मी का नाम है नजमा बीबी। नहीं, बेटे का और उसकी अम्मी का नाम बताइए। उसकी अम्मी का नाम है अरूज। बेटे का? जी बेटे का नाम तो बताएं। बेटे का नाम आहिल इकराम। आहिल? जी आहिल इकराम। नाम मोहम्मद आहिल। अच्छा, मोहम्मद आहिल। आप अपनी टीवी की आवाज खुद ही खोलें। मसला बताइए क्या है? जी मसला ये है कि वो दूध पीता है ना तो करूलियां करता है। अच्छा, कितने दिन का है? कितने दिन का बच्चा है वो? माशाल्लाह 3 दिन कम जो है ना, 1.25 महीने का होने वाला है। तकरीबन 37 दिन का है। जी अल्लाह ताला इसको सुकून चैन दे। मैं बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं इंडिया से बात कर रही हूँ बाबा साहब। ये बात मालूम करनी थी, एक रिश्ता आया था, लड़के का नाम है साद। साद की अम्मी? उनकी अम्मी का नाम है मुमताज और लड़की का नाम है तहसीन और उनकी अम्मी का नाम है आसमा। तो लड़के वाले एक्चुअली देखकर गए हैं लेकिन अच्छा, आगे बात नहीं बढ़ी। तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आसमा जो है वो आइन अलिफ वाला है या अलिफ मदआ वाला है? आसमा नाम है, आसमा। आप चेक कीजिए। अच्छा, आसमा है। आसमा है। और आपसे पूछना था कि मतलब ये बात आगे बढ़ेंगी या नहीं? मैं बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए, रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी मैं तनवीर अख्तर बात कर रहा हूँ लाहौर से। क्या नाम बताया? तनवीर अख्तर। तनवीर भाई, आपका मसला है? जी अम्मी का नाम बताएं। जी शमशाद बीबी। शमशाद बीबी, ठीक है, क्या मसला है? मसला ये है कि जब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब भी मैं जिक्र करता हूँ तो मेरी आंखों से ना पानी बहुत बहता है, यानी कि जैसे मैं रो रहा हूँ ना। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये सही है? ये तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मैं हिसाब भी चेक करता हूँ, मगर ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिक्रुल्लाह के वक्त या दुरूद पाक की कसरत के वक्त जब आंखों से आंसू निकले तो बड़ी अच्छी बात होती है। बहरहाल मैं हिसाब भी चेक करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी मैं रियाज बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। रियाज भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। सर मेरा भी है, मेरी वाइफ का भी है जी। जी, नाम बताइए वालदा का अपनी पहले। मेरी वालदा का नाम सकीना जान है जी। ठीक है, और उसका वाइफ का नाम? वाइफ का नाम रियाना बीबी बिनते चनन जान जी। रियाना बीबी बिनते चनन जान। जी ठीक है, मसला क्या है? सर मेरा काम धंधा बिल्कुल नहीं है। जिस काम में बेगम का क्या मसला है? सर इनके ये अपना छाती में तकलीफ और पीछे अपना कमर में तकलीफ और मैं बताता हूँ। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और ब्रेक से पहले कॉल्स का सिलसिला चल रहा था, मज़ीद कुछ कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि कॉपी पेंसिल अपने पास जल्दी रख लीजिए कि इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ आएंगे तो आपको वज़ाइफ लिखने में आसानी होगी। और आपको पता है कि मेरे नंबर्स भी ऑनियर होते हैं तो उनको भी साथ साथ लिख लिया करें। जब भी ज़रूरत पड़े
کال کریں، انشاءاللہ آپ کو استخارہ بھی کر کے بتایا جائے گا، اگر ضرورت ہوئی تو علاج کی لیے بھی ہدایت کر دی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں سلیم بول رہا ہوں جلال پور پٹیاں سے۔ سلیم بھائی آپ کا کام ہے نہ کوئی مسئلہ ہے؟ امی کا نام بتائیں۔ جی اقبال بیگم۔ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے دکان کاروبار کر رہے ہیں، بزنس دکانداری ہے، وہ اوپر نہ جو ہے کاروبار اچھا ہے، بہترین ہے، آنڈی گوانڈی بڑا تنگ کر دیں اس معاملے چ آگے نا، چیز دے معاملے دکان دے معاملے چ۔ اچھا، کاریگر جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں؟ نہیں کاریگر نہیں، خود دکان کرتے ہیں نا، شاپ ہے، ہاں ہاں، وہ دکان کے اچھا کاروبار ہے، ساتھ والے میں تھوڑا کم ہے، جہاں مسئلہ ہو جاتا ہے نا سر، اچھا تنگ بہت کر دیں، پریشانیاں دیں دیں، چھوٹی چیزیں، یعنی کہ پڑوس والے تنگ کرتے رہتے ہیں، آپ کا کام اچھا چلتا ہے تو پڑوس والے تنگ کرتے ہیں۔ ہاں وہ پریشانیاں کر دیں، تنگ کر دو، پھر ٹینشن بہت زیادہ بن جاتی۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی میرا نام ارشد محمود ہے، میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ جی ارشد بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتا دیجئے۔ بدرا خاتون۔ بدرا خاتون، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ میرے جو مورے ہیں نا ان میں تکلیف ہے، اور ڈاکٹر نے آپریشن بتایا کہ آپریشن کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا، مہروں میں کب سے تکلیف ہے آپ کو؟ تقریباً 4-5 مہینے سے۔ اللہ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ حساب لگا کے آپ کو ضرور بتاتا ہوں جو بھی جواب آتا ہے، اور میں انشاءاللہ جوابات کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، ضرور آپ کو لکھواتے ہیں، اور آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھیے گا، اس لیے کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ بغیر نماز کے وظائف پڑھنا مفید نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرض کو ترک کر کے مستحب کی طرف جانا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی رب کریم سب کو فائدہ عطا فرمائے۔ تسکین بنت شہناز کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کو ایک دفعہ سانپ نے کاٹا، تو اب ہر سال محرم کے پہلے 10 دنوں میں ان کو سانپ ڈس لیتا ہے۔ رب کریم ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے اس میں کوئی اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ کوشش یہ کیجئے گا کہ پہلے محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک کوشش کر کے روزے رکھیے گا، رب عز و جل کی عبادتوں میں مشغول رہیے گا۔ اللہ کی عطاؤں سے امید ہے انشاءاللہ کہ اس دفعہ یہ کام آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اختر محمود میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کو جو وظیفہ بتایا تھا میں نے سورہ ابراہیم کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے، وہ آپ نہیں کر پائے اس لیے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ بہرحال گھر کا کوئی بھی فرد آپ کو سورہ ابراہیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا سکتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ تعویذات بھی اس کے منگوا سکتے ہیں، جو پانی میں حل کر کے روزانہ ایک پی سکتے ہیں۔ اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور شفا نصیب ہوگی۔ شہناز بنت فاطمہ بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ امی کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے، مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، کوئی فائدہ نہیں، عاملین کو دکھایا تو عامل بولتے ہیں جادو ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے ان کے پیٹ کا ہی مسئلہ ہے، کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 79، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، پانی پہ دم کر کے پلائیں بھی، اور بلینک پیپر پہ بغیر لائنوں کے جو پیپر ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھ کر ان کو پانی میں حل کر کے پلائیے، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور یہ خیال رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ جس طرح پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، چھوتے ہیں، کھولتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کہیں لکھتے ہیں، اور یہ طلباء کے لیے بھی بہت ضروری مسئلہ ہے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی کسی بھی آیت کو جب لکھیں گے تو باوضو ہونا شرط ہے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیاز محمد شاہ میرے بھائی، آپ نے بچے کا نام مراد علی شاہ فرمایا، ان کی والدہ نگینہ بی بی، اور آپ نے فرمایا کہ 19 سال کا ہے، بہت ضدی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوا لیں۔ عامر شہزاد بن سریہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ ایک تو رشتہ نہیں ہو پا رہا، دوسرے سوزوکی لینا چاہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے
انشاءاللہ عنقریب آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا، اور آپ کا سوزوکی پک اپ لینا بھی اچھا ہے، لے لیجئے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ شہناز بن نسیم بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ بہت بیمار رہتے ہیں، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ اور اثرات یا بندش کے معاملات جس بھائی یا بہن کے ساتھ ہوں اس کو تعویذات ضرور منگوانا چاہیے، میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے انشاءاللہ پئیں گے، کاٹ ہو جائے گی اور اللہ کے عطاؤں سے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ منور اقبال بن تاج مائی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ مستری کا کام کرتے ہیں اور برکت نہیں ہے، پیسے بہت آتے ہیں، برکت نہیں ہوتی، رب کریم آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ میں ایک تجربہ شدہ عمل ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی کمائیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص دن کے 1000 روپے کماتا ہے تو کوشش کر کے 25 روپے اس میں سے نکال کر اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں مثال کے طور پر کسی ایسے شخص کی مدد کر دیں جمع کر کے جو مستحق ہو، یا اپنی علاقے کی مسجد میں خرچ کر دیں، یا کوئی اچھا مدرسہ آپ کے قریب ہو تو اس میں خرچ کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب رب عز و جل کی بارگاہ میں، جن کے گھروں میں برکتیں نہ ہوں وہ رب کی بارگاہ میں ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، خرچ کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت برکتیں ہوں گی۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ خدا بخش میرے بھائی آپ نے محمد آصف بن اقبال مائی کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کی نوکری نہیں ہو رہی، انٹرویو میں پھنس جاتا، ویسے ہر چیز اوکے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اس کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے، اور عشاء کے بعد 171 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ عباس بن نور بیگم اور نسیم اختر بنت مریم کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ایک تو یہ بہت بیمار رہتی ہیں، اوپر سے ہم دونوں میں بہت لڑائی ہوتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں، رب کریم شفا بھی عطا فرمائے، آپس میں محبتیں قائم فرمائے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پئیں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوا لیں۔ محمد آہل بن عروج کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ 37 دن کا بچہ ہے اور دودھ گرا دیتا ہے۔ اچھا، بعض بزرگ جو خاتون ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں، سننے میں ایسا آیا ہے کہ بچہ اگر دودھ پینے کے بعد دودھ گرائے اور وہ پھٹا ہوا دودھ ہو تو اس کی صحت کی علامت ہے، اور اگر بعض بچے ایسے بھی کرتے ہیں کہ پی کے فوراً الٹ کر دیتے ہیں تو وہ پھر بہتر نہیں ہوتا۔ رب کریم آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 5 مرتبہ پڑھ کر ویسے ہی اس کے اوپر دم کر دیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ دودھ نہیں گرائے گا۔ سعد بن ممتاز اور تحسین بنت عاصمہ کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کا پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ رشتہ بہتر ہے، رب کریم دونوں کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ یہ دوبارہ رابطہ کریں گے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ کریں گے۔ بہن تحسین کو بولیں ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے۔ تنویر اختر بن شمشاد بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ذکر کرتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ کوئی روحانی طور پہ اثرات یا نظر وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، ویسے بزرگوں کے جو قول اقوال ملتے ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ جب کوئی بھی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرے یا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، لوگ بہت ہزاروں مرتبہ روز پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے حال میں اگر آنکھوں سے آنسو آئیں تو یہ رقت کی علامت ہوتی ہے کہ رب عز و جل کی طرف ایک توجہ ہے، یعنی کہ اس کو جو بعض لوگ تسبیح گھما رہے ہوتے توجہ نہیں ہوتی، بعض لوگ پڑھتے ہیں تو ان کا ذہن بھی رب عز و جل کی عطاؤں سے رب کی طرف ہوتا ہے، پھر رقت کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ اچھی علامتیں ہیں ذکر اللہ کرنے والوں کے لیے۔ رب کریم ہمیں بہت بہت ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاض بن سکینہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ روزگار کے مسائل ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں عشاء کے بعد 1011 مرتبہ یا باسطو یا اللہ
پڑھیں, دعا کریں, نماز کی پابندی رکھیں, اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. دوسرا آپ نے فرمایا ریحانہ بی بی بنت چنن بی بی, ان کے پیروں میں اور جسم میں درد ہوتا ہے, میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں بھی, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. سلیم بن اقبال بیگم, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ دکان اچھی چلتی ہے, پڑوس کے دکاندار جو ہے وہ ان کی کم چلتی تو اس کی وجہ سے بڑا حسد کرتے ہیں. سورہ طارق کے ایک آخری سے پہلے والی آیت ہے, سیکنڈ لاسٹ, آخر سے پہلے والی, انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا. صرف اس آیت کو وہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے مسلمان بھائی یا بہن سن رہے ہیں, اگر کسی کے کوئی حاسدین بہت زیادہ اس کو حسد کی وجہ سے تنگ کرتے ہوں تو یہ آیت 71 ٹائم پڑھیں, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ حاسدین کے رخ بدل جائیں گے, یعنی کہ وہ پھر حسد نہیں کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. ارشد محمود بن بدرہ خاتون, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ مہروں میں تکلیف ہے اور ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپریٹ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے آپریٹ بہتر نہیں آ رہا, اور تجربہ اور مشاہدہ بھی ایسا ہے کہ مہروں کے آپریٹ 95% ناکام ہی ہوتے ہیں. بہرحال پھر بھی اگر ڈاکٹر بزد ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو آپ کروا لیجئے. رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے اور مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میں عبدالحمید بات کر رہا ہوں. مجھے نا میری دستاں نہیں ختم ہو رہی ہیں. میرے عبدالحمید امی کا نام بتاؤ. انور بی بی. ہاں انور بی بی. انور بی بی. ہاں جی. کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ میرے کاروبار تو حساب لاؤ کسی نے کیا نہیں ہوا. میرا حساب لو. مجھے کاروباری مسئلہ ہے؟ نہیں کاروبار مسئلہ, اور مجھے درد بہت ہو رہی ہیں. جسم میں درد اور کاروبار. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں, اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے بتاتے ہیں, اور آپ الحمدللہ عز و جل اس نام, صرف اس نام کے جس نام کا بتایا جاتا ہے وہ بہن بھائی پڑھتے ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عطاؤں سے یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوتا ہے جو نام والے ہیں. تو آج کا اسم اعظم جو وہ بہنوں کے لیے ہے, نام ہے شاہینہ, اور شاہینہ کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 371 371, اور اس کو ہم پڑھیں گے کس طریقے سے, یا قادرو یا اللہ, یا قادرو یا اللہ 742 مرتبہ, یعنی کہ ڈبل کر کے نام کے جو اعداد ہوتے ہیں اس کو ڈبل کر کے جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے اسم اعظم ہوگا. تو شاہینہ بہنیں 371 کو جب ڈبل کر کے پڑھیں گی تو اس کی تعداد بن جائے گی 742, اور 742 مرتبہ عشاء یا مغرب کے بعد جب سکون کا ٹائم ہو, سارے کام کاج سے فارغ ہو جائیں, پھر اس کو پڑھیے گا, اور انشاءاللہ تعالی رب کی بارگاہ میں پڑھنے کے بعد دعائیں ضرور کیجیے گا. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی کہ یہ الحمدللہ عز و جل جو بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں بتایا جاتا ہے, ہم اس پر جب اللہ رسول کے اوپر بھروسہ کر کے ذکر اللہ کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل دنیا اور آخرت کے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں. رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں کچھ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے, آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں, تو کچھ کالز شامل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد پرویز بات کر رہا ہوں. محمد پرویز. امی کا نام؟ بیٹے ہیں محمد پرویز بات کر رہا ہوں. امی کا نام بتائیے. ارشاد بی بی. ارشاد بی بی. اب بتائیے کیا فرما رہے ہیں؟ میرے 3 بیٹے ہیں, بیٹے کی خواہش ہے یہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرمائے. مجھے یہ بتائیے آپ کی وائف کا نام کیا ہے؟
شگفتہ بی بی. شگفتہ بی بی. اور ان کی امی؟ خورشید بی بی. خورشید بی بی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کوٹک دو سے. اچھا، ابھی حمل کی کوئی امید ہے؟ ابھی حمل ہے ان کو یا ابھی حمل نہیں ہے؟ ابھی حمل ہے. کون سا مہینہ ہے؟ اب تو بس 8واں مہینہ ہے. 8واں مہینہ ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. ویسے الحمدللہ بزرگوں نے اولاد نرینہ کے لیے دوسرے ماہ کا جو حمل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے پھر وہ الحمدللہ وظیفہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے رب عز و جل اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور اولاد نرینہ عطا ہوتی ہے. بہرحال میں انشاءاللہ ضرور بتاتا ہوں، رب کی رحمت ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بابا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ کون اور کہاں سے؟ جی ساجدہ پروین اسلام آباد سے. ساجدہ پروین اسلام آباد سے. ٹھیک ہے. آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. اشرف بی بی. اشرف بی بی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے بہن؟ باہر جانا چاہتی ہوں. کہاں؟ سعودیہ. سعودی عرب جانا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وہ اقبال بابا سے بات کرنی ہے. جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں، فرمائیے. اقبال بابا میری طبیعت خراب رہتی ہے. نام بتائیے. زیادہ رہتی ہے. نام؟ جی میرا نام کرن ہے اور میری امی کا نام اکبری ہے. میں شادی شدہ ہوں. بہت زیادہ میں جاب کرتی ہوں اسکول میں جھاڑو پوچھے کا. اور میری اتنی طبیعت خراب ہے، کندھے بھاری، جسم میں درد. اللہ آپ کو صحت دے. کہاں رہتی ہو؟ جی میں ناظم آباد 2 نمبر پہ رہتی ہوں. ناظم آباد میں رہتی ہیں تو غریب آباد چورنگی تو بڑی قریب ہے. آ کے آستانے سے تعویذ لے لیجئے گا. بہرحال میں حساب لگا کے انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو. رب کریم آسانی عطا فرمائے. آج کی آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. فرمائیے. سر مجھے اپنی بہن کے بارے میں معلوم نام بتائیے. ارم نسیم. ارم نسیم. جی. اور امی کا؟ رفت نسیم. رفت نسیم. مسئلہ کیا ہے؟ بہن کے رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن اس میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. حساب بھی دیکھتے ہیں اور ان کے لیے وظیفہ بھی بتاتے ہیں. تو کاپی پینسل جلدی جلدی اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوں گے، ان کو بھی لکھ لیا کریں اور اپنے وظائف بھی فوری نوٹ فرما لیا کریں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. عبدالحمید بن انور بی بی. میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو کاروباری پریشانی ہے، دوسرا جسم میں بہت درد ہوتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. پرویز میرے بھائی آپ نے اولاد نرینہ کے لیے وظیفے کا پوچھا ہے. بہن شگفتہ کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد 805 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ کر دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ مقصد میں کامیابی ہوگی. ساجدہ پروین بنت اشرف بی بی. میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ سعودی عرب جانا چاہتی ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے سفر اس وقت آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے یا ہو نہیں پائے گا. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. یا خالقو یا اللہ، یا خالقو یا اللہ 341 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. کرن بنت اکبری. میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں اور اسکول میں جاب بھی کرتی ہیں، وہ بھی نہیں ہو پاتی. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھیں. پانی پہ دم کریں، اس کو پئیں. اور اگر وقت مل جائے تو آپ کے بہت قریب آستانہ ہے غریب آباد کی چورنگی پر آ کے تعویذات یا کسی کو بھیج کر منگوا لیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پئیں گی، اللہ کے عطاؤں سے شفا نصیب ہوگی. ارم نسیم بنت رفت نسیم کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا رشتے کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. ارم کو بولیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد 241 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ
پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں، اور ہم آپ کو پتہ ہے کہ دعا کی طرف آخر میں چلتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت تک کسی قسم کا کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب بھی دیا جائے گا اور علاج کے لیے ہدایات بھی بتا دی جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا کثیر تعداد میں رزق حلال عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا کریم ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم پاکستان کے ہر مقیم جو بھی مقیم پاکستانی ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں رب کریم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔